اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں حق بات کو سمجھنے، اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق سے متعلق ابتدائی معلومات ہم پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم طلاق کی اقسام کو جانیں گے کہ طلاق کی 3 اقسام ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ طلاق احسن کہتے ہیں ایسے طلاق کو کہ جس کے مطابق شوہر اپنی زوجہ مدخولہ کو ایسے طہر میں ایک رجعی طلاق دے کہ جس میں اس سے مباشرت نہ کی ہو۔ آسان لفظوں میں اس کو یہ جان لیں کہ شوہر نے طلاق دی ہو زوجہ مدخولہ کو۔ اب زوجہ مدخولہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فقط نکاح کرنا، رخصتی نہ ہونا، اور سیکنڈ ہوتا ہے نکاح پلس رخصتی ہونا۔ تو نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو تو پھر بھی وہ زوجہ کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو بندھن ہے وہ بن جاتا ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ غیر مدخولہ کہلاتی ہے زوجہ۔ لیکن نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو گئی ہے اور ان کا جو ہے وہ آپس میں تعلق قائم ہو چکا ہے تو اسے کہتے ہیں زوجہ مدخولہ، یعنی کہ وہ زوجہ مدخولہ ہو اور اس نے طہر میں طلاق دی ہو۔ طہر کہتے ہیں پاکی کو، یعنی ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض کے درمیان جو ڈیوریشن ہماری گزرتی ہے اسے کہتے ہیں پاکی کا زمانہ، یعنی طہر۔ اور وہ پاکی کا زمانہ ایسا ہو کہ جس میں اس نے مباشرت نہ کی ہو، یعنی یعنی میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، 3 کنڈیشن ہیں کہ بیوی جو ہے وہ مدخولہ ہو، سیکنڈ طہر میں طلاق دی ہو، تھرڈ یہ اس طہر میں طلاق دی ہو کہ جس میں انہوں نے تعلق قائم نہ کیا ہو، اور طلاق رجعی دی ہو۔ یعنی رجعی کہتے ہیں واضح لفظ سے طلاق دینا، جیسے کہنا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ رجعی طلاق کہلاتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے۔ پھر یہ ہے کہ طلاق تو دے دی، ٹھیک ہے، ایک طلاق دی، پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ ٹھیک ہے، اب عدت کے احکام وہی ہوں گے کہ جو حائضہ کی عدت ہے، اور پھر اس کے بعد اسے عدت تک چھوڑ دے تو یہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ اچھا، اب طلاق احسن تو دے دی تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ تو اس کے بیسیکلی 3 فوائد ہیں۔ نمبر 1 کہ 3 ماہواریوں تک مرد کو اپنے فیصلے پر بار بار غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ آیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہیے یا نباہ کر لینی چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدت گزرنے تک مرد کو رجوع کا اختیار رہتا ہے، یعنی اگر اس نے طلاق دے بھی دی ہے، چلیں غلطی سے جان بوجھ کے غصے میں جس بھی حالت میں دی ہے، لیکن بعد میں اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بات پھر ہے بالفرض مرد دوران عدت رجوع نہ بھی کرے تو پھر بھی عدت گزرنے کے بعد صرف نکاح ختم ہوتا ہے، حلالہ کی کنڈیشن نہیں آتی۔ یعنی اس نے ایک طلاق دی طہر میں، پھر عدت تک اسے چھوڑ دیا لیکن رجوع نہیں کیا، اگر وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ گنجائش باقی رہتی ہے کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح کر لے، حلالہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جبکہ طلاق حسن میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی مدخولہ بیوی کو طلاق دے گا اور جس طہر میں طلاق دی ہے اس میں جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی یہ دونوں کنڈیشن احسن والی ہیں۔ نمبر 3 اس کا جو پوائنٹ ہے وہ چینج ہے کہ 3 طہر میں 3 طلاق دے۔ احسن میں تھا کہ ایک طہر میں طلاق دی، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا عدت تک، تو بعد میں پھر معاملات ہوئے، لیکن یہاں پر 3 طہر میں 3 طلاقیں دے کر، ٹھیک ہے، ایک پاکی میں طلاق دی، پھر اگلی پاکی میں بھی طلاق دی، پھر تیسری پاکی میں بھی طلاق دی، تو اس طرح کی طلاق حسن کہلاتی ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں کہ اگر ازدواجی تعلقات عورت بچانا چاہتی ہو تو وہ ہر صورت پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اپنی طرز عمل کو درست کر لے گی۔ وہ ڈر جائے گی، اسے خوف ہوگا کہ آئندہ میرا مستقبل کیا ہوگا اگر اس کی غلطی ہوئی تو، یا اس کے ماں باپ اسے ڈرائیں گے، دباؤ وغیرہ ڈالیں گے، تبدیلی کرنے پر آمادہ کر لیں گے۔ اور مرد جب پہلی مرتبہ طلاق دے گا اور ماہواری کے وقفے کے بعد دوسری طلاق دے گا، اس طرح عورت کو یقین ہو جائے گا کہ میرے شوہر نے اگر پہلی بار طلاق دی، اس کے بعد دوسری بھی دے دی تو وہ تیسری سے بھی باز نہیں آئے گا۔ تو اگر وہ اپنا گھر بچانا چاہے گی، آباد رکھنا چاہے گی، تو وہ اپنی عادات کو اطوار کو درست کر لے گی۔
نمبر 3 ہے طلاق بدعی۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں یا ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ بیوی کو حیض و نفاس کے ایام میں طلاق دے یا حالت حمل میں طلاق دے، یعنی حیض و نفاس کی کنڈیشن میں ہو طلاق دے دی یا حمل کی صورت میں طلاق دے دی تو تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ طلاق بدعی کہلائے گی، یعنی کہ وہ گنہگار کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پاکیزگی کے جن ایام میں مباشرت کی ہو ان ایام میں طلاق دینا۔ اچھا، اس کے نقصانات بھی ہیں کچھ یہ کہ تیسری طلاق چونکہ آخری حد کہلاتی ہے اور اس کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، یعنی مرد کو دوبارہ نکاح یا رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا۔ پھر سوائے ندامت و پریشانی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کثیر احادیث مبارکہ میں اس طرح طلاق دینے کو گناہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف حلالہ باقی رہ جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ احسن طریقے سے اسے چھوڑے تاکہ اسے کسی قسم کی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح یکدم سارے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، بلکہ سوچ وچار کے لیے ہر مطلب کچھ وقفے سے یا تو طلاق دے تاکہ اسے سوچنے کا بھی ٹائم ملے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیا ان کے لیے بہتر ہوگا اور کیا فوائد ہیں یا کیا نقصانات ہوں گے اس رشتے کو ختم کرنے پر۔ تو خوب سوچ و وچار کر کے پھر ہی انہیں کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ چلیں جی، یہ تو ہو گئی طلاق کی اقسام۔ اگلی ویڈیو میں ہم طلاق سے متعلق جو بقیہ معلومات ہیں ان کو جانیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔